ایک رات پیرس کی سڑکوں پر ایک کار تیزی سے دوڑ رہی تھی. فلیش کی چمک آنکھوں کو چیر رہی تھی. کیمرے کے شور میں ایک دل دھڑکنا بھول گیا. دنیا نے اگلی صبح سنا پرنسس ڈیانا مر چکی ہے. مگر کہانی وہی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہیں سے شروع ہوئی. دنیا کے سب سے بڑے محلات میں رہنے والی وہ عورت جس کے دل میں ایک خاموش طوفان چھپا تھا. اس کے پاس سب کچھ تھا، تاج، شہرت اور خوبصورتی، دولت، لیکن ایک چیز نہیں تھی، سکون. اس کا نام تھا پرنسس ڈیانا. دنیا اسے دی پیپلز پرنسس کہتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے لوگوں میں کہیں گم ہو چکی تھی. اس کی مسکراہٹ ایک راز تھی، اس کی آنکھوں میں چھپا درد ایک کہانی. وہ ایک ایسی شہزادی تھی جس نے دنیا کو محبت سکھائی لیکن خود تنہائی میں جلتی رہی. اس کی زندگی ایک خواب کی طرح شروع ہوئی مگر ایک المناک حقیقت پر ختم ہو گئی. وہ پیدا ہوئی ایک پرانے برطانوی محل پارک ہاؤس میں، وہی جگہ جہاں اس کے بچپن کے کھیل کے ساتھی کوئی عام بچے نہیں بلکہ خود ملکہ برطانیہ کے بیٹے شہزادے اینڈریو اور ایڈورڈ تھے. ڈیانا کا بچپن شاہی رنگوں میں گزرا مگر اس کے گھر کے اندر وہ رنگ مدھم پڑتے جا رہے تھے. اس کے والد لارڈ اسپینسر اور والدہ لیڈی فرانسس کے درمیان محبت ختم ہو چکی تھی. بحثیں، خاموشیاں، دروازوں کے بند ہونے کی آوازیں، یہ سب اس کے بچپن کے نغمے تھے. جب وہ صرف 6 سال کی تھی اس کی ماں نے گھر چھوڑ دیا اور تب سے ڈیانا کے دل میں ایک خلا پیدا ہوا جو کبھی بھر نہ سکا. ڈیانا اسپینسر ایک ایسا نام جو تقدیر کے کھیل میں شامل ہوا مگر اپنے خوابوں کا قیدی بن گیا. جب اس کے والد لارڈ اسپینسر نے 1975 میں ایرل اسپینسر کا خطاب حاصل کیا تو لیڈی ڈیانا اسپینسر بن گئی. ظاہری شان بڑھ گئی مگر اندر کی تنہائی اور گہری ہوئی. ڈیانا کو شروع سے ہی انسانوں کے دکھ درد میں دلچسپی تھی. وہ گھنٹوں کتابیں پڑھتی، تصویریں بناتی اور سوچتی کہ آخر محبت کی اصل شکل کیا ہے. اس نے اپنی تعلیم ریڈل سوئٹس ہال اور ویسٹ ہیتھ اسکول سے حاصل کی اور پھر سوئٹزرلینڈ کی خوبصورت پہاڑوں میں واقع چیٹیو اوڈیکس کے فنشنگ اسکول میں کچھ وقت گزارا. وہ واپس انگلینڈ لوٹی، ایک خوابوں میں گم لڑکی جس کے چہرے پر معصومیت تھی اور دل میں ایک خاموش دعا. ڈیانا نے یونگ انگلینڈ اسکول میں بطور کنڈرن اسسٹنٹ کام شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب قسمت نے چپکے سے اس کی زندگی میں ایک موڑ لکھ دیا. شہزادے چارلس، برطانیہ کا مستقبل کا بادشاہ، وہ جو پہلے ڈیانا کی بڑی بہن سارہ کا دوست تھا، آہستہ آہستہ ڈیانا کی طرف وہ متوجہ ہونے لگا. پہلی ملاقات میں ڈیانا نے کہا تھا، آپ بہت اداس لگتے ہیں، شاید آپ کو کوئی مسکراہٹ چاہیے. شہزادہ مسکرا دیا مگر اس لمحے تاریخ بدل گئی. ایک عام سی لڑکی نے شاہی دل کو چھو لیا. اس سال تھا 1980، وہ لمحہ جب دنیا نے پہلی بار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا. چارلس اور ڈیانا کی محبت کی کہانی شروع ہو چکی تھی اور برطانوی میڈیا پاگل ہو چکا تھا. کیمروں کی چمک، تصویروں کی سرخی، اخباروں کے پہلے صفحے، ہر جگہ صرف ایک نام، شی ڈائی، شرمیلی ڈیانا. 24 فروری 1981 کو ان کی منگنی کا اعلان ہوا. ڈیانا صرف 19 سال کی تھی جبکہ چارلس 32 سال کے. دنیا نے خوشی منائی، برطانیہ نے جشن منایا اور پھر آیا وہ دن 29 جولائی 1981، ایس ٹی پاول کیتھیڈرل. تقریباً 75 کروڑ لوگ ٹی وی پر وہ شادی دیکھ رہے تھے. ایک شہزادی سفید لباس میں خوابوں کی طرح مسکراتی ہوئی اور ایک شہزادہ
تاج کے بوجھ کے ساتھ خوش نظر آنے کی کوشش کرتا ہوا۔ سب کچھ کسی پریوں کی کہانی جیسا لگ رہا تھا، مگر اصل کہانی کبھی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد جب وہ محل میں داخل ہوئی تو دروازوں کے پیچھے وہ کہانیاں چھپی تھی جن کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ڈیانا نے جلد ہی محسوس کیا کہ شہزادہ چارلس کا دل کہیں اور ہے۔ کمیلا پارکرز بولز کے پاس یہ وہ زخم تھا جس نے اس کی روح کو بدل دیا۔ دنیا اس کی مسکراہٹ پر فدا تھی، مگر اندر سے وہ بکھر رہی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو روتی تھی، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ڈپریشن، بلیمیا اور خود اعتمادی کی کمی نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ پھر بھی وہ ہر صبح آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، تمہیں مسکرانا ہے کیونکہ دنیا نے تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسی دوران اس نے 2 بیٹوں کو جنم دیا، پرنس ولیم 1982 اور پرنس ہیری 1984۔ وہ اپنی ماں سے دور پلی تھی، اس لیے اس نے عہد کیا کہ اپنے بچوں کو کبھی تنہائی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ ڈیانا انہیں اسپتالوں، یتیم خانوں، یہاں تک کہ میک ڈونلڈز تک لے جاتی تاکہ وہ جان سکیں کہ زندگی محل کے باہر بھی ہے۔ دنیا کے لیے وہ اب صرف پرنسس آف ویلز نہیں، وہ بن چکی تھی دی پیپلز پرنسس۔ اس کی مسکراہٹ بھی انسانیت کے لیے تھی، اس کے لمس میں درد کا مرہم تھا۔ اس نے ایڈز کے مریضوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جب دنیا ان سے دور بھاگتی تھی۔ اس نے لینڈ مائن بین کمپین کی قیادت کی، جنگ زدہ علاقوں میں بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر بات کی، اور ہر تصویر میں اس کے چہرے پر ایک نور تھا، ایسا نور جو شاید اندر کے اندھیروں سے جنم لیتا ہے۔ لیکن میڈیا کو سکون نہیں تھا، جہاں وہ جاتی کیمرے اس کے ساتھ ہوتے۔ اس کی ہنسی، اس کے آنسو، اس کا لباس، سب ایک خبر بن جاتا۔ محبت ختم ہو چکی تھی، مگر دنیا اس کی زندگی کے ہر لمحے کی گواہ بن رہی تھی۔ پھر وقت آیا 1992، دونوں الگ ہو گئے اور 1996 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ ڈیانا نے اپنی ہر رائل ہائنس کی ٹائٹل کھو دی، مگر اس دن اس نے خود کو پا لیا۔ طلاق کے بعد وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اس نے کہا تھا، میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں ایک دل رکھنے والی عورت کے طور پر، نہ کہ ایک ٹائٹل کے طور پر۔ پھر اس کی زندگی میں آیا ایک نام، ڈیوڈی فایت، ایک مصری بزنس مین، ایک ایسا آدمی جو اس کے ساتھ ہنستا تھا، اسے مکمل محسوس کرواتا تھا۔ وہ دونوں دنیا سے چھپ کر محبت کرنے لگے، لیکن دنیا نے کبھی اسے سکون نہیں دیا۔ اور پھر آیا وہ دن 31 اگست 1997۔ پیرس کی سڑکوں پر رات کا وقت تھا۔ ڈیانا اور ڈوڈی اپنی گاڑی میں بیٹھے پاپارازی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی تیزی سے ڈی الما ٹونل پوائنٹ پر داخل ہوئی اور چند لمحوں بعد خاموشی، ایک حادثہ جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ ڈیانا صرف 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گاڑی کے ڈرائیور ہنری پال بھی موقع پر ہلاک ہوئے۔ دنیا رک گئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہاتھوں میں پھول، آنکھوں میں آنسو۔ محل کے باہر لاکھوں لوگ پھولوں کا سمندر لے کر پھیل گئے۔ کسی نے کہا وہ چلی گئی مگر دلوں سے نہیں گئی۔ اس کے جنازے کے دن اس کے بھائی نے کہا تھا، ڈیانا تم وہ روشنی تھی جس نے اندھیرے محل کو جگمگا دیا۔ آج بھی جب کوئی اس کی تصویر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف ایک شہزادی نہیں تھی، وہ ایک انقلاب تھی، محبت، ہمدردی اور انسانی وقار کی علامت۔ پرنسس ڈیانا ایک عورت جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اصل شان تاج میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ وہ چلی گئی مگر ہر وہ دل جو کسی دکھ میں مسکراتا ہے وہ ڈیانا کی میراث ہے۔ معزز دوستو، یہ آج کی چھوٹی سی پرنسس ڈیانا کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید ایسے ہی کہانیاں جاننے کے لیے
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं मिस्टर बिलाल, यूट्यूब चैनल तीखा स्टोरी के साथ। अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।